یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ عبادات بھی اللہ کے قرب کا وسیلہ ہے، اور انبیاء اور اولیاء بھی اللہ کے قرب کا وسیلہ ہیں۔ اس آیت کریمہ سے بالکل واضح ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، اور جو بالکل وسیلے کا انکار کر دے وہ گویا کہ قرآن کا انکار کر رہا ہے۔ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہ بات درست ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، لیکن ہم عاجز بندے ہیں۔ ہم اللہ کا قرب پانے کے لیے نیک لوگوں کا وسیلہ نہیں پکڑیں گے تو کیسے پائیں گے؟ امت کو جو تعلیم ملی وہ انبیاء کے وسیلے سے ملی، بلکہ اگر دیکھا جائے ہمیں قرآن ملا، رحمان عز و جل کی معرفت ملی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے ہی سے ملی۔ وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا، اگر ان کے پاس ساری دنیا کی دولت ہو، ومثلہ معہ، اور جتنی دنیا کی دولت ہے اتنی اور دولت بھی ہو، یوں سمجھیے ساری دنیا کی دولت کے مقابلے میں ان کے پاس دگنی دولت ہو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، اور قیامت کے دن اگر بالفرض یہ دولت ہو اور وہ عذاب سے بچنے کے لیے یہ دولت دیں، فدیہ ادا کریں، ما تقبل منہم، تو کل بروز قیامت ان سے یہ فدیہ قبول نہ کیا جائے گا۔ جب اتنی دولت ہو پھر بھی کل بروز قیامت جان نہ چھوٹے گی، تو پھر ذرا سوچیں کل بروز قیامت تو دولت کسی کے پاس ہی نہیں ہوگی، یہاں تک کہ لباس تک نہیں ہوگا، یہاں تک کہ کافروں کے لیے، گناہگاروں کے لیے سایہ تک نہیں ہوگا، پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے۔ آج سردی ہو گرمی ہو بچنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، کتنے انتظامات کرتے ہیں، وہ فرش آخرت، فرش قیامت تانبے کا ہوگا، سورج سوا نیزے پر ہوگا اور آگ برسا رہا ہوگا، ایسی سخت گرمی ہوگی کہ پاؤں زمین پہ نہیں رہتے ہوں گے، دماغ کھولتا ہوگا۔ تو بتائیے کتنی بڑی نادانی ہے کہ دنیا کے اندر انسان تھوڑی سی قربانی نہ دے اور ہمیشہ کے لیے آخرت کی تباہی کو مول لے لے۔ عقل مندانہ سمجھدار وہی ہے جو اس مختصر، قلیل، بے وفا، فانی، مطلب، غرض اور پیسے کی اس دنیا کی حقیقت سمجھ جائے۔ آج اگر لوگ عزت کرتے ہیں، کوئی ہمارے حسن کی وجہ سے، کوئی ہماری صحت کی وجہ سے، ہمارے مرتبے، مقام، منصب، عہدے کی وجہ سے، اور کوئی ہمارے مال کی وجہ سے، لیکن ایسا کئی مواقع پر ہوتا ہے کہ جب انسان پر مشکل ایام آتے ہیں تو یہی سلوٹ مارنے والے اسے ٹھکرا دیتے ہیں۔ دنیا بڑی بے وفا ہے۔ انسان یہ ہمیشہ خیال کرے کہ دنیا کو راضی کرنے کے لیے اپنے رب کو ناراض نہ کرے، کیونکہ رب ناراض ہو گیا تو دنیا کے راضی ہونے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ بس یہی فکر ہو کہ میرا رب راضی رہے، میرے رسول راضی رہیں، دنیا کے لوگ روٹھ جائیں تو اس کی پرواہ نہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ يُرِيدُونَ أَن يَخْرُجُوا مِنَ النَّارِ، وہ کوشش کریں گے، ارادہ کریں گے جہنم سے نکلنے کا، ادھر ادھر بھاگیں گے، سر ٹکرائیں گے۔ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنْهَا، لیکن وہ جہنم سے نہیں نکل سکیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور ان کافروں کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہوگا۔ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ، چور اور چورنی، چور مرد ہو یا چور عورت ہو،
فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، ان دونوں کے ہاتھ کاٹ دو. ایک ہاتھ کاٹا جائے گا، چور کا ہاتھ بھی کاٹو اور چور جو عورت ہو اس کا بھی ہاتھ کاٹو. پہلے سیدھا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، پھر وہ چوری کرے تو پھر ہم فقہ احناف کے نزدیک اس کا الٹا پاؤں کاٹا جاتا ہے، اور پھر چوری کرے تو ہمارے نزدیک فتویٰ یہ ہے کہ اسے قید کر دیا جائے، اور جب تک اس کی اصلاح نہ ہو جائے اسے قید سے نہ نکالا جائے. جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ سزا ہے ان دونوں کی جو انہوں نے جرم کیا. نکالم من اللہ، اللہ کی طرف سے لوگوں کو عبرت ہے. واللہ عزیز حکیم، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. فمن تاب من بعد ظلمہ واصلح، پس جو کوئی ظلم سے توبہ کر لے، گناہ سے توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، پس بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرمانے والا ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اے سننے والے کیا تو نے نہ جانا بے شک اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے. یعذب من یشاء، وہ جسے چاہے عذاب دے. وَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ، اور جسے چاہے گا اسے بخش دے گا. وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چاہت پر قادر ہے. کچھ لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئے، کہاں ہم اسلام لینے کے لیے آئے ہیں، پھر باہر گئے اور چند دنوں کے بعد انہوں نے اپنے کفر کا اظہار کر دیا اور کہنے لگے ہم دوبارہ کافر ہو گئے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی اس حرکت سے بڑا رنج ہوا، اور رنج ہونے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ اس طرح لوگوں پہ یہ تاثر انہوں نے ڈالنے کی کوشش کی کہ اسلام سچا مذہب نہیں ہے. ہم گئے اور پھر ہم نے جب دیکھا کہ بھئی اسلام تو سچا نہیں ہے تو ہم پھر دوبارہ نکل آئے. قرآن پاک نے اس تاثر کو ختم فرمایا. یا ایھا الرسول، اے رسول، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم، اے رسول آپ غم نہ کریں، آپ کو رنجیدہ نہ کریں وہ لوگ جو کفر میں بھاگنے میں جلدی کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زبان سے کہا کہ ہم ایمان لائے، وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ، لیکن ان کے دل ایمان لے کر نہ آئے. وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہ منافقوں کی طرح یہودی بھی ہیں، انہوں نے بھی ایسی حرکت کی. سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، یہ یہودی جھوٹ کو بہت مانتے ہیں، جھوٹ بڑے غور و فکر سے سنتے ہیں، جھوٹ کو عام کرتے ہیں. سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ، اور اس قوم کی باتیں زیادہ مانتے ہیں کہ جو قوم ابھی تک آپ کی خدمت میں نہیں آئی. یعنی یہ یہودی جو آپ کے سامنے آ کر ایمان کا اظہار کرتے ہیں یہ جھوٹے لوگ ہیں. یہ ان یہودیوں کی بات مانتے ہیں جو ابھی آپ کی خدمت میں نہیں آئے، اور آپ کی خدمت میں یہ آتے ہیں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے. یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ انہوں نے اللہ کے کلام کو ان کی جگہوں سے بدل دیا. کلام الہی میں انہوں نے تحریف کی. جو اللہ کے کلام کے ساتھ ایسی حرکت کرے وہ پھر ہر قسم کا فراڈ بھی کر سکتا ہے اور جھوٹ بھی بول سکتا ہے. یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تمہیں یہ دیا جائے تو تم لے لینا. حضور کی بارگاہ میں چند یہودی آئے ایک فیصلہ کروانے کے لیے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کر دیا. لیکن جب وہ وہاں سے چلے تھے تو بھیجنے والوں نے یہ انہیں سکھا کر بھیجا تھا کہ اگر حضور یہ فیصلہ کریں تو قبول کرنا اور یہ فیصلہ کریں تو قبول نہ کرنا.
وہ واقعہ اس سے پہلے بھی گزر چکا ہے کہ یہودی مرد اور عورت نے زنا کیا تو اس کی سزا معلوم کرنے کے لیے آئے، تو حضور نے وہ سزا بیان کی جو توریت میں ہے، تو انہوں نے اس سزا کو ماننے سے انکار کیا۔ یقولون، وہ بھیجنے والے ان یہودیوں سے کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اگر تمہیں یہ فیصلہ ملے تو قبول کر لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوهُ، اور اگر تمہیں یہ فیصلہ نہ ملے تو تم اسے چھوڑ دینا، اسے قبول نہ کرنا۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جسے اللہ تعالی ہلاک فرمانا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اے سننے والے تو اسے اللہ کے عذاب سے ہرگز نہیں بچا سکے گا۔ تو یہ تمام رہتی دنیا تک انسانوں کو نصیحت ہے کہ ایسے ظالموں کی طرفداری کرنے والے ذرا سوچیں کہ جب اللہ کا عذاب آئے گا تو نہ وہ بچ سکیں گے نہ طرفداری کرنے والا بچ سکے گا۔ اولئک الذین لم یرد اللہ، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ نے ارادہ نہ فرمایا ان یطہر قلوبہم، کہ ان کے دل پاک کرے، ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ان سے ناراض ہو گیا اور ان کے دلوں کو پاک نہ کیا۔ اے پروردگار، ہم اس موقع پر یہ دعا کرتے ہیں کہ تو ہمیں اپنی ناراضگی سے محفوظ فرما اور ہمارے دلوں کی سختی کو دور فرما، دل میں نور کر دے اور دل کو پاکیزہ کر دے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ اللہ تو قریب ہے لیکن فرمایا کہ ہم پر غفلت کے پردے ہیں، اور ان غفلت کے پردوں نے ہمیں دور کر دیا ہے۔ ہم قرب الہی سے جو دور ہیں غافل ہونے کی وجہ سے ہیں۔ اللہ ایسا کرم کر دے کہ غفلت کے پردے ہٹ جائیں اور دل منور ہو جائے اور قرب الہی نصیب ہو جائے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت و رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ، یہ یہودی توریت کے ماننے والے جھوٹی باتیں غور سے سنتے ہیں اور اسے عام کرتے ہیں، پھیلاتے ہیں۔ جھوٹ پھیلانے والوں کے لیے نصیحت ہے، ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بڑھانے والے کو حدیث پاک میں جو کچھ فرمایا گیا علماء اس کے تحت فرماتے ہیں وہ بھی جھوٹا ہے، کہ جب تک تحقیق نہ ہو جائے اس بات کو آگے پھیلانا جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے۔ اکالون للسحت، یہودیوں کو قرآن پاک نے فرمایا بہت زیادہ حرام خور ہیں۔ یہودیوں کی مذمت ہے، مسلمانوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو شخص حرام خور ہو، حرام کماتا ہو، کیا اس کی اولاد اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکتی ہے؟ جس اولاد کے پیٹ میں اس نے حرام ڈالا ہے وہ اولاد والدین کی فرما بردار اور آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے بنے گی؟ فَإِن جَاءُوكَ، پھر اگر اے محبوب یہ یہودی آپ کی خدمت میں آئیں، اب آئندہ کبھی یہ فیصلہ کروانے آئیں تو آپ پر فیصلہ کرنا لازم نہیں ہے۔ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ او اعرض عنہم، اور اگر آپ چاہیں تو فیصلہ نہ کریں اور آپ ان سے اعراض کر لیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، اور اگر آپ ان کا فیصلہ نہ کریں اور اعراض کر لیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ آپ کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِنْ حَكَمْتَ، اور اگر آپ فیصلہ کریں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کریں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو فیصلہ انصاف ہی سے فرماتے ہیں۔ امت کی تعلیم ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم کسی سے ڈرے نہ، جب ہم سے کوئی فیصلہ کروانے آئے تو ہمیشہ حق کا ساتھ دیں۔ ان اللہ یحب المقسطین، بے شک اللہ تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وکیف یحکمونک، وہ آپ سے کیسے فیصلہ کروائیں گے؟ وعندہم التوراۃ فیہا حکم اللہ،
حالانکہ ان کے پاس توریت موجود ہے جس میں اللہ کا حکم اور اللہ کا فیصلہ موجود ہے. جب وہ اللہ کا فیصلہ نہیں مانتے تو آپ کا فیصلہ کیوں مانیں گے؟ یہ فیصلہ کروانے اس لیے آتے ہیں تاکہ من پسند اگر کوئی بات آپ کہہ دیں تو مانیں، اور ان کو جی کو اچھی نہ لگے تو نہ مانیں. خیر یہ تو یہودیوں کا ذکر ہے، لیکن مسلمان کی عادتیں بھی کتنی بگڑ گئیں کہ اگر مفتی کے پاس، عالم کے پاس مسئلہ پوچھنے آتے ہیں تو اس لیے نہیں کہ شریعت کا کیا حکم ہے، بلکہ اس لیے کہ اگر مسئلہ پوچھا اور ان کے اپنے مفاد میں ہے تو سب کو جا کر بتاتے ہیں کہ جناب اس میں وراثت میں تو مجھے اتنا حصہ ملے گا، اور اگر مسئلہ پوچھا اور ان کے مفاد میں نہیں تو پھر وہ اس بات کو بھول کر جاتے ہیں. کاش ہم ایسا ذہن بنا لیں کہ ہمارا فائدہ ہو کہ نقصان ہو. ہم یہ دیکھیں گے شریعت کا کیا فیصلہ ہے، بس جو شریعت کا فیصلہ ہوگا وہ قبول کریں گے، ہمیں اس سے فائدے اور نقصان سے کوئی غرض نہیں. ثم پھر یتولون من بعد ذلک، اس کے بعد وہ منہ پھیر لیتے ہیں. جب اللہ کا حکم توریت میں موجود ہے پھر بھی نہیں مانتے. وما اولئک بالمؤمنین، یہ لوگ ہرگز مومن نہیں، توریت پر بھی ایمان لانے والے نہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ کی طرف پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو.